أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق اللہ العظیم۔ ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو رمضان کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ اس بات پر بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ روزے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس بات پر بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت کی توفیق دی۔ اس بات پر بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تراویح کا پڑھنا اور پڑھانا آسان فرما دیا۔ اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں آنے کی جو ہے ہم تمام کو توفیق بھی عطا فرمائی، اور ایک جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت اعتکاف کی، اس میں بھی بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ سب اس کے فضل سے ہوا، اس کے کرم سے ہوا، اس پر ہم شکر گزار ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ شکر کرو گے تو نعمت کو اور بڑھا دوں گا، اور اگر نافرمانی کرو گے تو پھر تمہاری میں پکڑ کروں گا، نعمت کو گھٹا بھی دوں گا۔ اس لیے ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہماری چاہے کتنی ہی ٹوٹی پھوٹی عبادت ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو رحمت والا ہے، اس کے غصے پر اس کی رحمت جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے۔ اس لیے ٹوٹی پھوٹی عبادت لے کر بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں عید کی نماز کے لیے جب جائیں گے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم نے اس گنتی کو پورا کر لیا۔ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ کچا کیا پکا کیا، کیا کہا؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم نے عدت گنتی پوری کر لی۔ 30 روزے یا 29 روزے جو چاند کے تھے وہ تم نے تمہاری حیثیت کے مطابق پورا کیا ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اب تمہارا کام ہے عیدگاہ میں آ رہے ہو عید کی نماز کے لیے، تو چلتے چلتے دھیرے دھیرے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھتے ہوئے آؤ۔ کیوں؟ علی ما ہداکم، اس لیے کہ اللہ نے تم کو اس کی ہدایت دی، اللہ نے توفیق دی، تو تم نے اس کو کیا کیا؟ پورا کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتا ہے فرشتے سے، اب ان کو کیا دینا چاہیے؟ یہ میرے خاطر بھوکے پیاسے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ قدر کر رہا ہے اپنے بندے کی کہ بھائی یہ میں خود اس کا بن جاتا ہوں، میں خود اس کا بن جاتا ہوں۔ اس لیے کہا عید کی نماز میں آدمی راستہ بدل کر آئے، ایک راستے سے آئے دوسرے راستے سے گھر جاؤ۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ چونکہ مسلمانوں کی گنتی بہت کم تھی تو کہا کہ تم محلے کی مسجد میں 5 نماز پڑھو، اور شہر کی جو مسجد ہے اس میں آپ جو ہے جمعہ کی نماز پڑھو، اور سال میں 2 مرتبہ شہر کے بڑے عیدگاہ میں پورے شہر آ کر جمع ہو جاؤ، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہ کم نہیں ہے، بہت ہے۔ اس لیے کبھی کسی اللہ والے کے جنازے میں لاکھوں کا مجمع ہو گیا، کہیں اجتماع میں ہو گیا، تو ان پر لوگوں کی آنکھیں چندیا جاتی ہے کہ یہ تو بہت ہے، ہم ان کو کہتے ہیں کہ اتنے پرسنٹ، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ یہ زیادتی بتلانے کے لیے ہی جو ہے یہ جمعہ اور عید کی نماز رکھی تھی، جامع مسجد اور عیدگاہ۔ لیکن اب جو ہے دھیرے دھیرے اس میں بھی کٹوتی ہونے لگی، اور ہر مسجد میں عید اور بقرہ عید کی نماز ہونے لگی۔ بولے عیدگاہ میں ہوگی تو نماز کون پڑھائے گا؟ ارے بھائی شہر کا قاضی ہوگا، پورا شہر طے کرے گا کہ ہمارے شہر کا عید کا امام یہ رہے گا۔ یہ نہیں، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ جو آدمی محلے کی مسجد میں 5 نمازیں پڑھاتا وہ عید بھی پڑھائے گا، یہ حق نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام کا حق ہے عید کی نماز، امام کا حق نہیں ہے، یہ شہر قاضی کا حق ہے۔ وہ قاضی ہوگا پورے شہر کا، اور پورے شہر کو عید کی نماز پڑھائے گا، جس سے امت میں ایک پیغام جائے گا مسلمانوں کی کثرت کی، اور اسی کثرت امم پر حضور کو فخر ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی مکاثر
بکم الامم، میں اپنی امت کی کثرت پر قیامت میں فخر کروں گا. یہ بتانا ہے، لیکن عید کا پیغام جو ہے وہ ہم اس کو ساتھ پہ رکھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سمجھ عطا فرمائے. تو ہم اللہ کا اس پر اللہ یہ نہیں کہے گا، اللہ تبارک و تعالی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو بھی قبول کرے گا. ایسے بھی ہم تو اللہ کی عبادت جیسی کرنی چاہیے ویسی تو کر نہیں سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عبدنا کا حق کا عبادتک، یہ اللہ جیسا تیرا حق ہے عبادت کا وہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا. جب رسول سے نہیں ہو سکتا تو میرے اور آپ سے تو کیا ہو سکتا ہے؟ ہم تو ٹوٹی پھوٹی کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ سے ہم یہ درخواست کریں گے کہ اللہ جو ٹوٹی پھوٹی ہم سے ہوئی ہے تیرے فضل سے ہوئی ہے، تو نے کروائی ہے، تو ہی قبول فرما لے. اب یہ تو دیا اللہ نے، اپنے گھر رکھا، اعتکاف بھی کروایا، تراویح پڑھوایا، روزے رکھوائے، قرآن کی تلاوت کروایا، زکوٰۃ دلوایا، صدقہ کروایا، خیرات کروایا، غریبوں کی مدد سب کروایا اللہ تعالیٰ نے. اب یہ تو اللہ نے توفیق دے کر بیٹری تو چارج کر دیا. اب اس بیٹری کو 11 مہینے تک ہم کو اسلام پر چلانا ہے. یہ رمضان کا اصل پیغام ہے کہ جیسے خود بھوکے رہے دوسروں کے یہاں افطاری بھیجا نا بھائی، خود نہیں سحری کرے کچھ نہیں، غریبوں میں بانٹ دو. یہ جذبہ ہر ایک کا رمضان مبارک میں ہے کہ بھائی چلو ہم سحری کر رہے ہیں ان کو بھی کرا دیں گے. بھائی پانی ہے، سفر میں جا رہے ہیں، ایک ساتھی مل گیا روزہ ہے، تیرے پاس کچھ نہیں ہے، بولے چل تو بھی آدھا بوتل پانی لے لے، ایک کھجور تو بھی لے لے. کیسے بانٹ کھانے کا جذبہ رمضان میں تھا، کہا یہ تیری پوری زندگی میں آنا چاہیے. یہ نہیں کہ بولے شیطان تو قید تھا مولانا وہ چھوٹ گیا نا اس کے لیے اس کا قصور ہے، ہمارا قصور نہیں ہے. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سنو جو میرا ہوگا وہ تیرا نہیں ہو سکتا. شیطان کو کیا کہا ہے؟ جو میرا ہوگا وہ تیرا نہیں ہو سکتا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہا اکثر کو آپ شکر گزار نہیں پاؤ گے. اکثر کو، شیطان نے اللہ کو کیا کہا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، آپ اکثر بندے کو شکر گزار نہیں پاؤ گے. پتہ چلا کچھ ہوں گے 22 اکثر تو 50 میں 100 میں سے سمجھو 51 شکر گزار نہیں ہے، لیکن 49 تو ہے نا، 49 کم ہوں گے لیکن شکر گزار تو ہوں گے روئے زمین پر. اللہ اس میں ہم کو شامل فرما لے، ہم کو شکر گزار بندہ بنا لے. فرماتے ہیں پورے سال جینا ہے اور اپنے آپ کا محمدی ہونا بتانا ہے. کیا بتانا ہے؟ محمدی ہونا بتانا ہے. جب صحیح معنی میں انسان کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک مرتبہ آ جاتی ہے تو پھر کیا پوچھنا. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے پائے کے، جیسے نبیوں میں محمد مصطفیٰ ہیں ایسے ولیوں میں بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ہے. بہت اونچے پائے کے جو ہیں یہ ولی ہیں. ایک مرتبہ ایک عیسائی پادری کی مجلس میں چلے گئے. اب یہ جیسے ہی پہنچے تو پادری کی زبان بند ہو گئی. بھاشن دے رہا تھا، اپنے چرچ میں لوگوں کو سمجھا رہا تھا. ان کا وہاں پہنچنا اور اس کی زبان کا بند ہونا، وہ اب صرف اتنا ہی کہتا تھا کہ اپنی مجلس میں کوئی محمدی آ گیا، آگے کچھ نہیں بولتا. لوگوں نے بولا بھائی کون ہے ایسا محمدی، وہ سامنے آ جائے. یہ گئے، بولے آپ کیسے آئے یہاں؟ کیا بات سننے آئے؟ اب اس کی زبان چلنے لگی. جب سامنے آئے تو کہا کیوں آئے تھے؟ کہا آپ کی بات سننے. تو کہا آپ بات سنو، اس سے پہلے ہم آپ سے چند سوال پوچھیں گے، آپ جواب دو گے؟ کہا بالکل دیں گے، لیکن آپ کے سوال کے جواب کے بعد ہم بھی آپ سے ایک سوال پوچھیں گے، آپ دو گے جواب؟ بولا ہاں. بولا چلو بول. تو اس نے پوچھا اسألک عن احد لا ثانیہ، ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں ہے. عیسائی کا پادری کا پہلا سوال تھا اسألک عن احد لا ثانیہ، ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں. تو کہا اللہ واحد، اللہ ایک ہے، دو نہیں ہے. اس نے کہا دو بتاؤ جس کا تیسرا نہیں. تو کہا رات و دن دو ہی تو ہے، لیلا و نہارا.
اس نے کہا اسألک عن ثالثۃ لا رابعہ، تین بولو جس کا چوتھا نہ ہو. تو کہا لو قلم اور کرسی، یہ تین چیز ہے، چار نہیں. تو اس نے کہا اسألک عن رابعۃ لا خامسہ، چار بتاؤ جس کا پانچواں نہیں. تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی کتابیں جو آسمانی نازل کی ہے وہ چار ہے، تورات، زبور، انجیل، قرآن کریم، پانچ نہیں ہے. کہا پانچ بتا دو جس کا چھٹا نہ ہو. تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہے، 6 نہیں. تو کہ 6 بولو جس کا 7واں نہیں ہے. تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا ہے، 7 میں نہیں. بولا 7 بتا دو جس کا 8واں نہ ہو. کہ اللہ نے زمین اور آسمان 7 پیدا کیے ہیں، 8 نہیں. کہا 8 بولو جس کا 9واں نہ ہو. تو کہا اللہ کے عرش کو جو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، وہ 8 فرشتے نے اٹھایا ہوا ہے، 9 نہیں ہے. پھر پادری نے پوچھا 9 بولو جس کا 10واں نہیں ہے. تو کہا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے جو کھر کو کاٹ دیا تھا وہ گنڈے 9 تھے، وہ 10 نہیں تھے. تو کہا 10 بولو جس کا 11واں نہیں ہے. تو کہا سنو، حاجی حج کو جاتا ہے، اس کے اوپر قربانی لاگو ہو جاتی ہے. اگر وہاں اس کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں تو کہا گیا ہے 3 روزے وہاں رکھو اور 7 روزے وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ، لوٹ کر واپس جب اپنی جگہ پر آؤ تو رکھو. تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ 10 روزے رکھنے کا حکم ہے، 11 نہیں. کہ 11 بولو جس کا 12 نہیں. کہا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی 11 تھے، 12 نہیں. کہا 12 بولو جس کا 13 نہیں. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، جس دن سے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی ہے مہینوں کی گنتی وہ 12 ہے، 13 نہیں ہے. کہ 13 بتاؤ جس کا 14واں نہ ہو. کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا انی رأیت 11 کوكبا، 11 ستارے، والشمس والقمر، چاند اور سورج، یہ 13 ہوتے ہیں، 14 نہیں. سوال پہ سوال پوچھ رہا ہے اور یہ جواب پہ جواب دیتے چلے جا رہے ہیں. پھر پوچھا بتاؤ ایسی کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کے چلتی ہے، گھومی ہے. کہا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے اور مچھلی ان کو دریا میں لے کر گھوم رہی تھی. اس نے سوال پوچھا کہ بتاؤ کون سی ایسی چیز ہے جس میں آتما نہیں ہے، روح نہیں ہے، جان نہیں ہے، پھر بھی وہ سانس لیتی ہے. ہاں ہم سے کوئی پوچھ لے ہوئے تو بھلے ہوں واہیات بات کرے. چل کہا والصبح اذا تنفس، اللہ قسم کھاتا ہے قرآن کریم میں، قسم ہے صبح کے وقت کی جب وہ سانس لینے لگے. والصبح اذا تنفس. کہا بتاؤ ایسے کون سے لوگ ہیں جو سچ بولتے ہیں پھر بھی جہنمی ہیں. تو کہا وہ یہود اور نصارہ ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن کریم میں وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں نصارہ کسی چیز پہ نہیں ہے. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ کہتے ہیں یہودی کسی چیز پر نہیں ہے. نصارہ یہودی کو غلط کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح ہے. یہودی نصارہ کو غلط کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح ہے. لیکن چونکہ دونوں مل کے محمد مصطفیٰ کے منکر ہیں اس لیے وہ جہنمی ہیں. سچے ہیں پھر بھی جہنمی. سوال پہ سوال پوچھتے چلے گئے، جواب دیتے چلے گئے فٹافٹ. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ چپ ہو گیا. وہ حضرت بایزید بستامی نے فرمایا میرا ایک سوال میں نے وعدہ کیا تھا، بتائے گا نا؟ بولا ہاں بالکل، ایک دم ایسا تیار ہو گیا. کہا بتاؤ جنت کی چابی کس کے پاس ہے؟ اب وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، کچھ بولتا نہیں.
لوگوں نے کہا بتاؤ آتا نہیں ہے؟ کہا آتا ہے۔ کہا بولتے کیوں نہیں؟ اس نے تو فٹافٹ جواب دیے۔ کہا میں بولوں گا تو آپ لوگ مانو گے نہیں۔ بولے عجیب ہے، ہم تمہارے اشارے پر ناچتے ہیں، جو کہے وہ کرتے ہیں، تمہاری اقتدا کرتے ہیں اور بات کر رہے ہو کہ نہیں مانیں گے، برسوں سے ہم نے تم کو اپنا مقتدا اور بڑا مانا ہوا ہے، کہا یہ بات آپ نہیں مانو گے۔ کیسے نہیں مانیں گے؟ آپ بتاؤ جنت کی چابی کس کے پاس ہے؟ تو اس پادری نے کہا جنت کی چابی محمد مصطفیٰ کے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے؟ محمد مصطفیٰ کے پاس ہے۔ جب ہم لوگ سب جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی حشر کا میدان قائم کرے گا، اس میں حساب کتاب لے گا، اچھے لوگوں کا نام اعمال جو ہے پاس کی جو اسے ڈگری دی جائے گی دائیں ہاتھ میں، اور ناکام لوگوں کو رزلٹ ملے گا وہ بائیں ہاتھ میں، کوئی پیچھے سے لے گا اس کو جو ہے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اب یہ لوگ سب جو ہیں پہنچیں گے، ایک طرف حساب کتاب پریشان ہے، اب جنت جو ہے سامنے ہے، اب جا کر کھڑے ہیں جنت کے پاس انبیاء ہے، پھر محمد مصطفیٰ کی امت ہے، اور اس کے پیچھے دوسری امت ہے۔ ہاں وہ بھلے پہلے آئے ہوں لیکن جنت کے لائن میں ہم پہلے ہوں گے، یہ محمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء، اس کے پیچھے امت محمد، اور اس کے پیچھے دوسرے لوگ۔ اب وہاں سب لوگ پریشان ہیں، بھائی یہ کھولو نا بھائی۔ اب آدمی جب گیٹ پہ چلا جائے اور گیٹ بند ہو کتنی جلدی رہتی ہے، پاس ہو گیا اور نعمت لینی ہے، چابی نہیں ہے کسی کے پاس۔ اچانک سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹری ہوگی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھولیں گے، اور پھر آقا داخل ہوں گے، ساتھ میں انبیاء ہوں گے، اور پیچھے پیچھے میں اور آپ جنت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہوں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جنت کے اٹھاٹن محمد مصطفیٰ سے کروائے گا، اس لیے اگر ہم کوئی اچھا مکان تعمیر کرتے ہیں اور کسی اللہ والے سے اس کا اٹھاٹن کرواتے ہیں تو یہ کوئی بدعت نہیں ہے۔ اب جنت میں جائیں گے سب ساتھ میں، جب جنت میں پہنچیں گے تو سب جنت میں رہنے لگیں گے۔ اچانک سے جبرائیل امین گھومنے نکلیں گے تو کچھ جہنم کے اندر شور ہو رہا ہوگا، تو ادھر دیکھیں گے تو کہیں گے یہ تو وہی جو اپنے نبی کے پاس وہی لے کے آتا تھا، یہ وہی ہے۔ حضرت جبرائیل فرمائیں گے کیا ہوا؟ تو کہیں گے ارے ہمارا پیغام پہنچاؤ محمد مصطفیٰ سے، ہم گناہ کی وجہ سے اندر چلے گئے کہ ہمارے کو نکال کے لے کے جائے۔ حضرت جبرائیل سن لیں گے، کہیں گے ہاں پہنچاتا ہوں، لیکن وہ بھول جائیں گے، اب وہ واسطہ ختم ہو گیا زمین آسمان کا جو لے کر آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبرائیل تم نے امت محمد سے کوئی وعدہ کیا ہے؟ کہا بھول گیا تھا۔ کہا جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہیں گے آپ کے کچھ امتی گنہگار وہ جہنم میں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور پھر چن چن کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کو جہنم سے باہر نکالیں گے۔ اس وقت حافظ قرآن 10 کو لے کر جائے گا، مؤذن لے کر جائے گا، عالم لے کر جائے گا، ہر ایک انسان جو ہے وہ سپورٹ میں ہوگا اور اپنے اپنے لوگوں کو جہنم سے نکال رہا ہوگا۔ پھر دیکھیں گے اور کوئی ہے کا کوئی نظر نہیں آتا۔ اللہ فرمائیں گے اور کوئی ہے؟ دیکھ لو محمد آپ کی امت کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہیں ہے۔ فرماتے اب میں نکالتا ہوں، آپ کی امت اور اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق جو ہیں وہ لپ بھریں گے اور لپے بھر بھر کے اللہ تبارک و تعالی باہر نکالیں گے۔ اب جہنم میں ایک بھی محمد الرسول اللہ کا امتی نہیں ہوگا، سب باہر آ چکا ہوگا۔ لیکن یہ لوگ جب باہر آئیں گے تو ان کی پیشانی پر ایک چیز لکھا ہوگا، اتقاء الرحمن، اللہ کا آزاد کیا ہوا۔ یعنی تم ڈائریکٹ نہیں آئے ہو، تم تو سفارش کی وجہ سے آ گئے ہو، ایسے تمہارے اعمال نہیں تھے، لیکن یہ صدقہ نبی ہے کہ آپ یہاں آئے ہو۔
تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں اور کہیں گے کہ اللہ جب یہ دیا جنت تو یہ ہمارے اوپر عیب کیوں دیا، اللہ اس کو مٹا دے۔ فرماتے ہیں ایک خوشبودار ہوا چلے گی اور ان کا چہرہ میک اپ زدہ ہو جائے گا، یہ خوبصورت ہو جائیں گے، پیشانی سے وہ سب چیز نکل چکا ہوگا۔ اب جنت کے اندر مل جل کر سب جو ہیں رہ رہے ہوں گے، خوشی خوشی ہوں گے۔ ہفتے کا جو جمعہ کا یہاں دن ہوتا ہے وہاں تو نماز نہیں ہے، فرمایا وہاں بھی ان کو شوق ہوگا کہ جمعہ ہونی چاہیے، تو یہ لوگ ایک مارکیٹ کی طرف نکلیں گے، وہاں جو چاہیں گے اٹھا کر لے لیں گے۔ وہاں جب وہ جائیں گے بل نہیں بھرنا ہے، جب واپس پلٹیں گے اپنے اپنے حجرے پر تو ان کا چہرہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے نور وہاں پھیلنے کی وجہ سے یہ پورے کے پورے جو ہیں منور اور چہرے والے ہو چکے ہوں گے، خوبصورت۔ جب آئیں گے تو ان سے وہاں حوریں کہیں گی کیا تم وہی نہیں ہو، کہاں گئے تھے، تمہارے چہرے پہ حسن بڑھ گیا، خوش رہیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن اچانک سے مجلس لگائیں گے، مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھائی آپ لوگوں کو کچھ سننا ہے تو بولو۔ ہاں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو بلائیں گے، حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کریں گے۔ حضرت داؤد یہ ایسی آواز والے تھے جب وہ پڑھتے تھے تو پرندہ بھی تھم جاتا تھا، اللہ نے اتنی خوبصورت ان کو آواز سے نوازا تھا۔ وہ پڑھیں گے اور میں اور آپ جنت میں ان کی آواز سنیں گے، کیا منظر ہوگا، سبحان اللہ۔ پھر جب حضرت داؤد کی تلاوت ختم ہوگی تو اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سننا چاہتے ہو کوئی؟ یار اس سے اچھا کیسے ہو سکتا ہے ابھی؟ ہاں جب اللہ بولے تو ہاں بھائی مجلس لگے سنائیے۔ اللہ تبارک و تعالی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے اب آپ سنائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمائیں گے قرآن کریم کی، اور میں اور آپ حضور کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو جنت میں سنیں گے، سبحان اللہ۔ اب اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سننا ہے، اس سے بھی اچھا۔ اللہ خود اب تلاوت کریں گے، سلام قولا من رب الرحیم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کو سلام ہوگا۔ اللہ کہیں گے اب میں تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، اب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، جاؤ جنت میں خوشی خوشی رہو، جہاں سے چاہو جس طرح چاہو کھاؤ پیو، اب تمہیں ابد الآباد کی زندگی ہے۔ فرمایا اللہ کو سامنے دیکھے گا اور اللہ کہہ رہے ہوں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اللہ کو پوری دنیا دیکھے گی تو بھیڑ نہیں لگے گی دیکھنے میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو بتاؤ پوری دنیا کے لوگ چاند کو دیکھتے ہو کبھی بھیڑ لگتی ہے، دھکا مکی ہوتی کا نہیں ہوتی؟ فرمایا بس ٹھیک اسی طرح اللہ کا دیدار کرتے ہو کوئی دھکا مکی نہیں ہوتی۔ یہ جنت کا منظر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ساتھ نصیب فرمائے، اللہ صحابہ کا ساتھ نصیب فرمائے، اولیاء اللہ بزرگان دین کا ساتھ نصیب فرمائے۔ این دعا عظمت و از جملہ جہاں آمین بعد و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها
قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اكفني بعلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ تو عزت و عافیت کی زندگی عطا فرما. اے اللہ صحت و تندرستی کی دولت عطا فرما. اے اللہ بیماری سے، پریشانی سے، مشکلات سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. اے اللہ جو مرحوم ہو چکے ان کے قبروں کو نور کا باغیچہ بنا. اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما. اے اللہ ان کو کروٹ کروٹ چین سکون عطا فرما. حد نگاہ تک ان کے قبر کو اے اللہ تو وسیع فرما. مولا کریم جو بے قصور جیلوں میں ان کو رہائی نصیب فرما. پریشان حال کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ جو قرضے میں ڈوبا ہوا اس کے قرضے کی ادائیگی کی شکل و صورت پیدا فرما. اے اللہ جو بے گھر ہیں ان کو اپنا ذاتی گھر نصیب فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. جو صاحب اولاد ہو کر اولادوں سے پریشان ہے، اولاد نکمی ہو چکی ہے، اولاد شریر بن چکی ہے، مولا ان کی اولادوں کو ماں باپ کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ماں باپ کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. ان اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. بے نکاحوں کو نیک صالح جوڑا عطا فرما. اے اللہ جو شادی شدہ ہو کر پریشان ہیں، جھگڑے سے گھر جو ہے وہ جہنم بن چکا ہے، مولا ان کی اس دیواجی زندگیوں میں خوشیاں نصیب فرما. شوہر بیوی میں آپس میں جوڑ محبت پیدا فرما. اے اللہ مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، علماء اور صلحاء کی، اے اللہ کلمے والے مومن مرد و عورت کی، بوڑھے بچوں کی، لڑکے لڑکیوں کی، اے اللہ چھوٹے بڑوں کی، تمام کی اللہ تو حفاظت فرما. اے اللہ ایمان کی حفاظت فرما، اعمال صالحہ کی حفاظت فرما. تیرے رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما. تیرے ناراضگی کے اعمال سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. اے اللہ یہ مجمع قیمتی ہے. اے اللہ یہ تیرے مہمان ہیں، 10 دنوں سے تیرے گھر میں آ کے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے. صرف یہی کہنا چاہتے ہیں کہ دین دنیا کی بھلائی عطا فرما دے. اے اللہ تجھے تیرے اس مہمانوں کے بیٹھنے کا واسطہ ہے. اے اللہ ان کی رات و دن کی عبادتوں کو قبول فرما کر پورے محلے، پورے شہر، پورے ملک کے لیے مولا تو ان کو ترقی کا ذریعہ بنا، امن و امان کا ذریعہ بنا. اے اللہ جہاں کہیں جو لوگ تیرے گھر میں مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ اعتکاف کیا ہوا ہے، اے اللہ جن لوگوں نے آ کر تیری مسجدوں کو آباد کیا ہوا ہے، اس کے صدقے مسلمان جان مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ تیرے سوا ہمارا روئے زمین پر کوئی نہیں ہے. اے اللہ تو ہی سب کچھ ہے. اے اللہ یقیناً ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، اقراری مجرم ہیں. دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں تیری نعمتیں استعمال کی ہے، لیکن مولا ہم سے جو ہے اس کا حق ادا نہیں ہوا ہے. ہم اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن مولا آج ہم ستائے تیرے نام پہ جا رہے ہیں، تیرے نبی کے نام پہ ستائے جا رہے ہیں. یا اللہ قرآن جلایا جا رہا ہے. مولا تجھ سے اے اللہ ہم التجا کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ. اے اللہ تو ظالم سے نمٹ لے. اے اللہ تو ظالم سے نمٹ لے. اے اللہ قرآن جلانے والوں کے اے اللہ ان کے ہاتھوں کو جلا دے، ان کو نیست و نابود فرما دے. اے اللہ ان کو ملیا میٹ فرما دے. مولا یہ قرآن مٹنے نہیں آیا، یہ زندہ رہنے آیا ہے. اے اللہ ان کی حفاظت کے لیے ہمیں قبول فرما. اے اللہ ان کی حفاظت کے لیے قبول فرما. اے اللہ تجھے تیری ذات کا واسطہ ہے، تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہے. مولا تجھے تیرے ایمان والے نیک بندوں کا واسطہ ہے. اے اللہ تجھے تیرے کعبہ کا واسطہ ہے. اے اللہ تجھے تیرے نبی کے روضے کا واسطہ ہے. امت کے حال پہ رحم فرما. اے اللہ بہت ہو چکا ہے، ظلم کی انتہا ہو رہی ہے. مولا امت کے حال پہ رحم فرما. اے اللہ امت کے حال پہ رحم فرما. بہو بیٹیوں کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ایمان کی حفاظت فرما.
فرما۔ مولا کریم تو ہمیں اپنا بنا، اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا۔ اے اللہ ہم سب پر ایک گھڑی آنے والی ہے، اے اللہ کوئی پانی پلائے گا، کوئی شربت پلائے گا، اے اللہ کوئی زمزم پلائے گا، اور کوئی کہے گا میرے ابا ہیں، کوئی کہہ رہا ہوگا میرے بھائی ہے، کوئی کہے گا بیٹا ہے، اے اللہ کوئی چاچا، ہر کوئی اپنا اپنا کہہ رہا ہوگا۔ ہم آخری سانس لے رہے ہوں گے، مولا کسی کے اپنا کہنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، اس وقت آپ کہہ دینا کہ تو میرا بندہ ہے، کلمے کے اوپر موت نصیب فرمانا۔ اے اللہ آپ راضی ہو جانا، زبان پہ کلمہ جاری فرمانا۔ اے اللہ دنیا والوں میں سے کسی کا کوئی حق ہمارے اوپر باقی نہ رہنے دینا، ایسی حالت میں ہمیں موت عطا فرمانا۔ اے اللہ مدینہ کی حاضری نصیب فرما، حج بیت اللہ نصیب فرما۔ مولا کریم آج اگر لائٹ چلی جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اے اللہ ہمیں مچھر سے پریشانی ہے، کئی کھٹمل سے پریشانی ہے، کیڑے مکوڑوں سے پریشانی ہے۔ مولا ہم دنیا کے اندھیرے سے گھبراتے ہیں، قبر کا اندھیرا بھول چکے ہیں۔ مولا اس اندھیرے کی تیاری کی توفیق عطا فرما جو روز کہتی ہے میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں، اے اللہ سانپ بچھو کا گھر ہوں، وہ پکار پکار کر کہتی ہے، اچھے اچھوں کو وہ دبا دیتی ہے۔ مولا قبر کی سختی سے بچانا، حساب کتاب کو آسان فرمانا، اے اللہ وقت آخر کلمہ نصیب فرمانا۔ اے اللہ بہت کچھ مانگنا ہے، مجمع تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، تیرے گھر میں بیٹھ کر تیرے مہمانی کی حالت میں تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ تو نے سکھایا ہے مہمان کا اکرام، اے اللہ یہ مہمان تجھ سے کہہ رہے ہیں دین و دنیا کے بھلائی کے فیصلے فرما، جو جس مقصد کے لیے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے ان کے مقصد کو اے اللہ تو کامیابی کا جامہ پہنا، اے اللہ تو ان کو کامیابی عطا فرما، ہر ایک کے پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کل ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑنے والی ہے، تجھے ہماری کل کا بھی علم ہے، اے اللہ ابد الآباد کا علم ہے۔ مولا ہمیں تو کل کا علم نہیں ہے، اس لیے مولا ہماری دنیا بھی آباد کر دے، آخرت بھی آباد کر دے۔ تو نے خود سکھایا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہم دنیا اور آخرت کی بھلائی آپ سے چاہتے ہیں۔ مولا ہمیں بہت کچھ مانگنا ہے لیکن مولا ہماری ضرورت سے آپ واقف ہیں۔ اے اللہ میرے نبی نے جتنی خیر بھلائی مانگی عطا فرما دے، جن جن شرور و فتن سے پناہ مانگی ہے مولا پناہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس مسجد کو آباد فرما، مسجد کے آباد کرنے والے کو آباد فرما، اے اللہ پورے محلے کو آباد فرما، پورے شہر کو آباد فرما، ہمارے مدرسے کو آباد فرما، ان سے محبت رکھنے والے کو آباد فرما، جو دامے درہمے جس اعتبار سے ادارے سے جڑے ہیں مولا سب کو بہتر بدلہ عطا فرما، حاسدین کے حسد سے، برا چاہنے والوں کے برا چاہنے سے، شریر کی شرارت سے، خبیث کی خباثت سے، اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما، علماء اور صلحاء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا مانگنا چاہیے تھا اپنے فضل و کرم سے، مجمع میں جس کی آمین تجھے اچھی لگ رہی ہے اس کی آمین کی لاج رکھتے ہوئے، مجمع میں بوڑھا بھی ہے جس کے سفید بال سے تو حیا کرتا ہے، جوان ہے جس کے سجدے سے تجھے پیار ہے، حفاظ ہیں چھوٹے بچے ہیں جس کی آمین تجھے اچھی لگتی ہے۔ مولا نبی کے صدقے اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہل وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ ونورہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔